یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر بکھر نور محمد امان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ عشرہ محرم الحرام میں جیسا کہ بکھر ایک حساس ضلع ہے اور تھریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ یہ حساس ترین اضلاع میں تھا، بڑے تھریٹ تھے اور بکھر کی ایک اپنی ہسٹری ہے کنفلکٹ کی. اس کے باوجود لوگوں کے تعاون سے تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں، آل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی کوشش کی اور اس کی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے یہ خیر و عافیت سے گزر گیا. جو اقدامات تھے وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے ہم نے سارے امن کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں، کور کمیٹی کی میٹنگ کی، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ تھے ان سے میٹنگز کی، جا کے ملے، جو لائسنس دار تھے ان کو ملے، جو راستے میں مساجد آتی تھیں اپنا پروسیشن جلوس کے، ان سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی، جہاں جہاں کوئی سول ورک تھا یا اور کوئی ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا. پھر سیکورٹی کا پلان بنایا جس میں ہمارے پاس سیکورٹی فورسز کے علاوہ ہم نے رینجر اور آرم فورسز کو بھی طلب کیا. 4 ایئر سیکورٹی پرووائڈ کی، سیکورٹی گیجٹس اور اکوپمنٹس تھے، لائٹس کے ایشو ہم نے ریزالو کیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک مربوط نظام تھا اور اس کے تحت ہم نے کارروائی کی ہے اور اللہ کی مہربانی سے اور لوگوں کے تعاون سے وہ خیر و عافیت سے گزر گیا. اور یہ حالیہ کچھ سالوں میں سب سے مربوط ترین ہمارا تھا پلان، اور پھر لوگوں نے بھی چونکہ تعاون کیا تو اللہ نے مہربانی کی کو خیر و عافیت سے گزر گیا. سر، ضلع میں ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں خود اس پہ فوکس رکھتا ہوں جو پرائسز کا میکانزم ہے اس میں. تو اس وقت جو زیادہ فوکس آ رہا ہے وہ چینی پہ آ رہا ہے، اور ظاہر پہلے فلور مل ایسوسی ایشن ریٹ دیتی تھی اور ہمارے پاس جو لیگل میکانزم یہ تھا کہ وہ ایکس مل ریٹ سے 3 روپے اوپر ہو رہا تھا. تو وہ چونکہ بڑھا رہے تھے، گورنمنٹ نے اس پہ انٹروین کیا اور اب اس میں امنڈمنٹ آ گئی ہے قانون میں. یہاں ہم نے بڑا مربوط ایکشن کیا. آپ کے پاس خبریں آئی ہوں گی کہ ہم جو ذخیرہ اندوز تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، FIRs کروائیں، جرمانے کیے، چینی قبضے میں لی ان کی. اور باقی ایز سچ کوئی سٹاکنگ نہیں ہے. گندم کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ پہلے بھی لوگوں پہ چھاپے مارے، فوڈ کا جو ٹارگٹ تھا اس کو پورا کیا ہے. تو اس طرح کی جو گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے جیسے مل والے کرتے ہیں یا سینٹرل پنجاب میں ہوتی ہے اس قسم کی یہاں پہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے فوکس میں ہے. باقی جو پرائسز کا میکانزم ہے ہم اس کی ویکلی میٹنگ کرتے ہیں، میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انڈیکیٹرز میں اگرچہ خامیاں کوتاہیاں ہوں گی کہیں، لیکن میں نے پورے ضلع کو پرائس مجسٹریٹ میں بانٹا ہوا ہے، پھر AC صاحبان کو ریسپانسیبل ٹھہرایا ہوا ہے اور باقاعدہ بعض پرس کرتے ہیں. تو جو ویجیٹیبلز اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں ہماری پرائسز کا انڈیکس آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں سارے پنجاب سے سب سے کم ریٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اس لیول کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے اور ہم ویجیلنٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا میکانزم ہے، اور پھر آج کل ڈیش بورڈ بنے ہیں، لوگ اس پہ کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ موونگ رہتے ہیں انشاءاللہ تو باقی اضلاع سے بہتر ہے اور مزید بھی ہمارا اس پہ فوکس ہے. آج کل قوانین جو ہیں وہ مزید امینڈ ہو گئے ہیں شوگر اور باقی چیزوں کے حوالے سے، تو سختی سے نمٹا جائے گا. ابھی بھی کسی جگہ پہ میں اسی سلسلے میں خود جا رہا ہوں. اچھا سر، شہر میں صفائی اور سیوریج کے حوالے سے کئی گلیاں اور محلے اس صورتحال تک پہنچ گئے ہیں کہ نو گو ایریاز بن گئے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. آج بھی میں ایک سروے کر کے آیا ہوں. تو اس حوالے سے بھی سر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے رہی ہے؟ چونکہ جو آج کل یہ بیماری وبائیں یہ حالات چل رہے ہیں تو شہریوں کے لیے یہ کافی پریشانی ہے. کہ جو آج کل صفائی ہے، ستھرائی ہے، ہمارا ریسپانس ہے، عید قربان پہ ریسپانس تھا، یہ ابھی کبھی آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ سر بہت اچھا تھا، وہ بہت اچھا تھا. وہ سیوریج کی وجہ سے سر جو آگے چلتے ہیں. دیکھیں اس میں سسٹم یہ ہے کہ ہم نے اس میں بھی کوئی 6-7 یارڈ سٹکس بنائی ہیں. سب سے پہلے تو میں ہر آدمی کو خود اویلیبل ہوتا ہوں، میرا پرسنل نمبر اویلیبل ہے، کنٹرول روم ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے بعد کچھ ہم نے ٹیمز بنائی ہیں جو موو کر رہی ہوتی ہیں، لوگ بھی تعاون کرتے ہیں. اور اگرچہ ہمارے پاس آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو MC بکھر ہے اس کا HRV ہے جو 60s میں تھا، آبادی کئی گنا بڑھ گئی، اکوپمنٹ اور مشینری کی بھی اس سے ناگفتہ حالت ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اب بھی بکھر واحد ضلع تھا جب پروسیشن ہوئی ہے محرم کے، اس کے بعد ہم نے راتوں رات ان روٹس پہ دھلائی کی. اور یہ آپ نے صرف بکھر میں وٹنس کیا ہوگا، بکھر کی تحصیل میں، باقی پنجاب میں کیا نہیں تھا. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ سیوریج کا سسٹم، یہ چونکہ سیوریج ہے بہت پرانی 50s اور 60s کی ہے. اب بہت ساری جگہ پہ اس وقت کو 10-20 گھر تھے اور 6 انچ کا پائپ ڈالا گیا. اب وہ وہاں پہ آگے کئی آبادیاں بن چکی ہیں، پائپ وہی 6 انچ کا ہے اور بعض جگہوں پہ ٹوٹ گیا ہے.
تو اس وجہ سے نکاسی کا کوئی اس طرح کا پراپر سسٹم نہیں ہے. 2 ہمارے پاس سکر مشینیں، ہم ان سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تو ہمارے پاس ڈی واٹرنگ سیٹ سے اس کو ڈی واٹرنگ کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ہو گیا بیسیکلی زمین دوست اب سمجھے ہو گیا ہے سارا، اور اپنی لائف تو بڑے عرصے سے پوری کر چکا تھا. اب اس میں ہمارے کچھ سابق پارلیمنٹیرین نے اور گورنمنٹ نے اس میں رسپونڈ کیا، سکیم رکھی ایک ڈرینیج کی سکیم. اس کو بھی کوئی راستے میں ایشوز تھے، وہ میں نے سالو کروائے ہیں، لیکن وہ سکیم جو ہے نا، وہ ان کا کوئی لیول ہوتا ہے ٹیکنیکل کہ وہ جہاں ڈراپ ہونا ہے دریا سندھ پہ، وہاں سے وہ بنا کے لے کے آ رہے ہیں. اب میں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ یہ کریں کہ آپ گلی محلوں میں پائپ ڈال دیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کتنی مشکل سے ہم پانی نکالتے ہیں. لوگوں کا بھی ایک ایشو ہے. ابھی میں نے سی او ایم سی کو اور اے سی کو کہا کہ آپریشنز کرو، کہ کچھ لوگوں نے نا اپنے تھڑے بنا لیے ہیں، وہ باقی لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. لاسٹ جب بارش تھی تو میں نے بجلی بند کرائی اور سارے شہر میں اس وقت میں خود گھومتا رہا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا تھا. اب ظاہر ہے اگر وہ جو سیوریج ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور سیوریج کا جب ہم اس میں پانی ڈالتے بھی ہیں تو پانی بالفرض جو گنجائش ہے وہ ہے 6 انچ کی، یا کہیں جگہ پہ 8 انچ کی ہے. پانی کے لیے جو درکار اس کا ہے والیوم، وہ ہونا چاہیے تھا کم از کم 2 فٹ 4 فٹ. تو یہ سکیم گورنمنٹ بنا رہی ہے، ہم تو اس کو ایمرجنسی بیسس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں وہ جو سکیم جو کہ ٹیکنیکلی انہوں نے وہاں سے لے کے آنی ہے، کوئی لیول کا سینٹ پہ ان کو ایشو ہوتا ہے، اس کی پھر اسی حساب سے انہوں نے شہر کے اندر پائپنگ کرنی ہے. ابھی بھی میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ادھوری پڑی ہے، اور سب سے بڑا بکر کا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ یہ سیوریج ہے. اس کے لیے پیسے گورنمنٹ نے گرانٹ سینکشن کر دی ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ 2-3 مہینوں میں جو مین وہ سیوریج لائن ہے وہ ڈال جائے، اور تاکہ اس کے بعد ہم گلیوں کے اندر جو ہے وہ سیوریج ڈالنے والے بنیں. تو یہ انشاءاللہ رسپونڈ ہو جائے گا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود، کم ایچ آر اور مشینری کے باوجود، اور ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو اور اس کا تمام تر سسٹم زمین بوس ہو جائے سیوریج کا، تو پھر ہمیں آپ داد دیں کہ ہم جو ہے نا وہ رات 12 بجے بھی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح 5 بجے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایچ آر اور اکوپمنٹ کے ایشو ہونے کے باوجود یہ ہمیں اور پورا احساس ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ڈویژنل لیول پہ بھی اور گورنمنٹ کے پنجاب کے لیول پہ بھی پورا احساس ہے. سب کے نوٹس پہ میں نے دیے ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ اس میں کچھ 6-8 مہینے لگ جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ ونس فار ایور انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. سر، اشرے محرم الحرام کے دوران دیگر اداروں کی طرح میڈیا کی کوآپریشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں نے جو ایک بیان جاری کیا تھا اس میں نے سارے لوگوں کو اپریشیٹ اظہار تشکر کیا ان کا، اور میڈیا کے لیے پھر اسپیشل علیحدہ بیان جاری کیا. دیکھیں میڈیا جو ہے نا جی، وہ آپ ایئر اینڈ آئی ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور میں بھی بہت ساری چیزیں جو میڈیا گروپس ہیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو رسپونڈ کر رہا ہوں. پتہ چل جاتا ہے کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی سیوک کا مسئلہ ہے، لائن آرڈر کا کیا مسئلہ ہے، باقی جو ہمارے دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کرنے والے کون سے کام. اور خصوصاً جو یہ ہے جیسے محرم ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، اس میں تو صحافی اور میڈیا والے جو لوگ ہیں ان کا اگر رول نگیٹو ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں، اور اگر پازیٹیو ہو تو لوگوں کی شعوری تربیت کرتا ہے. تو بکھر کا میڈیا نے بڑا ہی مثبت رول ادا کیا، اور یہ بیسیکلی بکھر کے میڈیا کے کچھ دوستوں کی، اور بکر کے میڈیا کی، اور سوشل میڈیا کے لوگوں کی، علماء کرام کے بعد، اور سول تاجران اور سول سوسائٹی کے بعد، یہ ان کی ایک 5-6 سال کی کنٹینیوس ایفرٹس تھی، جس نے بکر کے لوگوں کو یہ احساس دلایا اور ادراک دلایا کہ امن سب سے پہلے انہیں کے لیے ضروری ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے جہاں یہ بہت بڑے کنفلکٹ ہوتے تھے، تو اب جس آدمی سے بھی ملیں تو لوگوں کے اپنے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے لیے خود امن پیدا کرنا ہے. اور یہ اسی کا رزلٹ ہے جو میڈیا کے اور یہاں کے جو باشعور لوگ ہیں ان کی جو کنٹینیوسلی 5-6 سال کی ایفرٹس ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا، میں دوبارہ اپریشیٹ کرتا ہوں میڈیا کے رول کو. جی سر.